تو بات کر لیں پھر اس پہ. ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ یاسر پرزادہ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ یاسر پرزادہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اتنے ہائی لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ کی تلاش ہو رہی ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ باقی کھیلوں کے اوپر بھی ہمارا فوکس اب جا رہا ہے اور اتنا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں. یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں نا خاص طور پہ دور دراز علاقوں سے, بلوچستان سے, سندھ کے اندرون علاقوں سے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے زبردست طریقے سے, لیکن ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں. وہ اپنے مدد آپ کے تحت بچے بچیاں آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ خیال کیسے آیا اور کتنا اس کا ایکسپینشن بتائیے گا, کہاں کہاں سے ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اس کا خیال جو ہے نا مجھے میڈیا کی وجہ سے آیا. وہ ایسے کہ جس طرح آپ لوگوں کے میں پروگرامز دیکھتا ہوں نا, تو اکثر اس میں آتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ بنو میں ایک لڑکا ہے اور وہ بہت اچھا ہائی جمپر ہے, یا سندھ کے کسی علاقے میں کوئی بچی ہے وہ بہت اچھی اسپرنٹ, اس نے بہت اچھی دوڑی, بہت اچھی ہے, تو وہ لیکن ان کو جناب موقع نہیں ملا اور ان میں ٹیلنٹ بہت ہے. تو وہ اچھا کسی کی اگر کوئی سفارش ہے تو وہ ہم تک اپروچ کر لیتا ہے, لیکن جس بیچارے کی کوئی اگر سفارش نہیں ہے یا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے تو وہ اس کے پاس کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے ٹیلنٹ کو ہم استعمال کر سکتے تھے. تو یہ خیال مجھے اس لیے آیا کہ ہم ایک اس قسم کا ایک پروگرام شروع کریں کہ ٹیلنٹ ہے تو میدان میں آؤ. یعنی کسی پاکستان کا کوئی نوجوان جس کی عمر 12 سے 25 سال کے درمیان ہے, اگر وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے کسی بھی کھیل کا, اور وہ اس کی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے. ہمارے ویب سائٹ کے اوپر گوگل فارم دیا ہوا ہے, اس فارم کو پر کرے. وہاں پہ ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے, اس میں اپنے کریڈینشلز لکھیں کہ جی یہ میری عمر ہے, یہ شناختی کارڈ ہے, اور اس کھیل میں جو ہے وہ میرے میں ٹیلنٹ ہے, اور اس کی کوئی ثبوت, اس کی کوئی ویڈیو وہ اپلوڈ کرتے. تو پھر ہم اس کو جو ہے نا ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ پول ہم نے بنایا ہے ایکسپرٹس کا, جو کہ اس کی انیشیل اسکروٹنی کریں گے, ابتدائی جانچ پڑتال اس کی کریں گے. اور اگر وہ ابتدائی جانچ میں ان کی وہ جو کریڈینشلز یا جو ان کا دعویٰ جو درست لگتا ہے ہمیں, تو پھر ہم ان کو فردر ایک جو ایکسپرٹس ہیں اس کھیل کے, جس کھیل کی وہ دعوے دار ہوں گے وہ بچے, ہم پھر ان کے حوالے ان کو کریں گے, جس کے لیے پھر ان کے ہم ٹرائلز لیں گے. اور اس کے لیے ان کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ نے خود ہی کہا, اگر کوئی سندھ میں ہے یا بلوچستان میں ہے تو ہمارے جو سینٹرز ہیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, ایون اے جے کے, اور ادھر بھی ہم اس کا انتظام کر لیں گے کہ وہاں پہ وہ ان کے ٹرائلز لیں ان ایکسپرٹس سے. اور اس کے بعد اگر ان میں واقعی ٹیلنٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو ان کی باقاعدہ ٹریننگ کو انشور کرائیں گے تھرو اسپورٹس فیڈریشنز, جو متعلقہ کھیل کی جو فیڈریشنز ہیں ان کے حوالے ہم کریں گے. تو یہ تو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس بات پہ کہ آپ کو اس چیز کا خیال آیا, آپ نے ایک پراپر ایک پروگرام ڈیولپ کیا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں کارنامہ سر انجام دیا تھا, اس ٹائم پہ تو جیولن تھرو بولنا بھی نہیں آ رہا تھا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جیولن تھرو ہوتا کیا ہے, ایسا ایکسپورٹ تھا. تو یہ زبردست ہو گیا. ذرا یہ بتائیے گا کہ کون کون سے اسپورٹس شامل کیے گئے ہیں, کس کس کی طرف توجہ زیادہ مرکوز, کیونکہ کرکٹ تو نہیں ہے نا اس لسٹ کے اندر, وہ بھی بتا دیں کہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کرکٹ میں ہمارے بہت ٹیلنٹ ہے, اس وجہ سے کرکٹ شامل نہیں کیا گیا؟ نہیں, وہ ہم چونکہ اسپورٹس بورڈ ہے نا, تو اسپورٹس بورڈ کی جورسڈکشن میں کرکٹ نہیں ہے, کرکٹ کا بورڈ علیحدہ ہے. اچھا, تو اس لیے اس میں چاہیے. باقی تمام اسپورٹس, ٹینس, سوئمنگ, والی بال, باسکٹ بال, ٹائیکوانڈو, ایتھلیٹکس, اینی تھنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. ہمارے پاس جتنی بھی اسپورٹس فیڈریشنز ہیں. ایک اور میں بات بتا دوں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ کوئی اس کی کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے, کوئی 1 روپیہ نہیں اس کی فیس ہے. اور اگین اس کا جو سسٹم ہے نا وہ ہم نے اس طرح سے ڈیوائز کیا ہے کہ جس کو اگر ہم ریجیکٹ بھی کریں گے, مطلب کسی بھی وجہ سے, فرض کریں اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں تھا, اس میں کہیں کہیں تو بالکل 2 + 2 4 کی کیلکولیشن ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 100 میٹر اسپرنٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنے سیکنڈز میں اس نے فاصلہ یہ عبور کیا ہے, تو وہ تو بالکل ایک لکھی پڑھی سی بات ہے نا. تو اس میں اگر ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اس کا دعویٰ درست ہے, پتہ لگتا ہے تو پھر ہم ان کو ریجیکشن کا لیٹر دیں گے. مطلب ریجیکشن ان معنوں میں تو نہیں, لیکن کہ دوبارہ وہ محنت کر کے اپلائی کریں. تو یہ سارا آن لائن ہوگا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپلیکیشنز آئی ہیں اور ڈمپ ہو گئی ہیں اور کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس کی ٹائم لائن ہے باقاعدہ, وہ ان کو ثبوت کے ساتھ ان کو لکھا جائے گا کہ آپ میں یہ کمی تھی, اس کو بہتر کریں اور واپس ہمارے پاس آئیں آپ. اور ہمیں اپلیکیشنز آنی شروع بھی ہو گئی ہیں اور ہم اس پر کام کر بھی رہے ہیں اور اس کو رسپونڈ بھی کرنا ہم نے شروع کر دیا. تو یہ ایک نا تھوڑی سی میں ایک بات کر لوں کہ یہ تاکہ یہ اس وجہ سے جو ہمارا ایک ہے نا کہ ہمیں موقع نہیں ملا, وہ ٹیلنٹ جو ضائع ہو جاتا ہے, اس کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا ہمارے, کہ تاکہ ایسا کوئی پھر نوجوان نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ مجھ میں تو بہت ٹیلنٹ تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا. اور ہمیں نوجوانوں کو اس طرف لانا بھی ہے, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑے زبردست طریقے سے وہ اپنے ملک کو کھلاڑی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایتھلیٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں, بڑا نام بناتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے یہاں
ارشد کی طرح اور بھی ایتھلیٹس ہوں جو گولڈ میڈل حاصل کریں. یاسر صاحب میں ایک چیز بتا رہی ہوں, ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی آ جاتا ہے, اس ٹیلنٹ کو نکھارنا کیسے, اس کو کون سے پلیٹ فارم فراہم کرنے, اس کو کیا فیسلٹیز دینی ہے, کیونکہ اصل مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوچنگ کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ جو ایک کہنا چاہیے نا پورے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں کیسے پرووائڈ کی جائیں گی, یا یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام صرف ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہی ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے, تھوڑا سا اس کا جواب لمبا لیکن میں بالکل شارٹ کر کے آپ کو دے دوں گا. ایک تو یہ بنیادی جو یہ کام ہے نا, یہ ہماری اسپورٹس فیڈریشنز کا ہے. بنیادی کام یہ ان کا ہے کہ وہی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں, وہی اس کو گروم کریں, وہی ان کی ٹریننگ کو انشور کریں. ہم صرف اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, اسپورٹس جو ہے ویسے وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, وہ صوبائی یہ جو ہے نا وہ معاملہ ہے. تو دوسری ذمہ داری صوبائی جو اسپورٹس بورڈز ہیں ان کی ہے. پھر اگین ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں کہوں گا کہ ہم صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ایک جواب تو یہ ہوا آپ کی بات کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فیسلٹیز ہیں نا یہ اتنی ویسے کم بھی نہیں ہے. میں ذرا اس مت کو بھی بریک کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جو سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں وہ کم ہیں. ابھی آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کی بات کی نا, سندھ میں, پنجاب میں ایسی جگہوں پہ آسٹرو ٹرف بچ چکی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتی. دیہات میں بچ چکی ہے, جو جس زمانے میں ورلڈ چیمپئن تھے ہاکی میں اس وقت صرف لاہور میں آسٹرو ٹرف ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ مطلب فیسلٹیز نہیں ہے. ہاں تو ہم کہتے ہیں کرکٹ کے ہاکی کے گراؤنڈ ہی نہیں ہے, اب باقی فیسلٹیز کی پھر ہم کیا ہی بات کریں. کہاں گراؤنڈ نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ دیہات, سندھ کے دور دراز اضلاع میں, پنجاب کے دیہات میں اے جے کے میں آسٹرو ٹرف بچھی ہوئی ہیں. اچھا, یہ صرف فیسلٹی کی بات. جی جی بالکل. اور اگر آپ پورے پاکستان کی جو اسپورٹنگ فیسلٹیز میپ کریں نا تو وہ کم نہیں ہیں. اس میں آپ سارے اگر صوبائی بھی شامل کر لیں, وفاق کے بھی شامل کر لیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو اسپورٹس سینٹرز ہیں وہ بھی شامل کر لیں, تو یہ بہت ہیں. معاملہ کچھ اور ہے, پھر میں ذرا وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ کی بات کا جواب میں یہ دوں کہ وہ جو اسپورٹس فیڈریشنز ہیں نا ان کی ذمہ داری پھر یہ ہوگی کہ وہ اس ٹیلنٹ کو جس کو ہم ٹیپ کر کے ان کے حوالے کریں گے اور ہم اس کو پرسو بھی کریں گے کہ وہ پھر اس کی جو ٹریننگ ہے اس کا اہتمام کریں. نمبر ایک ہم نے اس کے ساتھ لانگ ٹرم ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیا. وہ پروگرام جو ہے وہ اسی قسم کے جو پوٹینشیل ایتھلیٹس ہیں, جو پوٹینشیل ہمارے میڈل ونرز ہیں, ان کے لیے ہے. اور جو اسپورٹس فیڈریشنز اس پروگرام کے مطابق اپنا کوئی لایا عمل ہمیں دیں گی تو ہم فنڈنگ صرف ان کو کریں گے. یہ ہماری جو لاسٹ بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ پروگرام اپروو کروایا تھا, تاکہ یہ جو فنڈنگ ہم کرتے ہیں اسپورٹس فیڈریشنز کو یہ ایسے ہی مطلب گیس ورک پہ نہ ہو, یہ ایک پراپر ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہو, تاکہ یہ جو آپ سوال کر رہی تھیں کہ اس ٹیلنٹ کا پھر بنے گا کیا, یہ پھر اس کے مطابق اس کی ٹریننگ کا اہتمام وہ فیڈریشنز جو ہیں وہ کریں. لولی. لاسٹلی ایک دفعہ پھر سے ذرا آپ بتا دیں کہ کون سی ویب سائٹ ہے, کیسے اپلائی کریں گے, اور اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں. پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے sports.gov.pk, آپ وہاں جائیں, اس کے سامنے بہت بڑا سا بینر لگا ہوا ہے, آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے گوگل فارم آ جائے گا اور FAQs بھی آ جائیں گے. جتنے سوال آپ کر رہے ہیں اس سے علاوہ بھی جتنے ممکنہ سوالات ذہن میں آ سکتے تھے ہم نے اس کی بھی ایک لسٹ دے دی ہے. ہر سوال کا تقریباً وہاں پہ جواب موجود ہے. گوگل فارم بھی بہت سمپل ہے, آپ اس کو پر کریں. اس میں اٹس آن گوئنگ پروسیس, اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ فلاں تاریخ تک آپ کریں اس کے بعد ہم یہ ڈیڈ لائن نہیں, ایسا نہیں ہے. اور نہ اس کی کوئی فیس ہے, اٹس ویری سمپل. تو میں انکریج کروں گا تمام ان نوجوانوں کو, بچوں کو جن کی عمریں 12 سے 25 سال کے درمیان ہے, وہ اس پہ ضرور اپلائی کریں اور سسٹم میں بلیو کریں. ٹیلنٹ ہے تو میدان میں آئیں. بالکل زبردست, تھینک یو سو مچ. اور زبردست طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے, اس کو آگے بڑھانے کی, اس کو ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے, جس کا بھی آپ نے دیکھا بڑا آسان طریقہ ہے. آپ میں جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کی ویڈیو بنائے اچھی سی اور آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. بالکل.